دیکھیے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور والی بات ہوتی ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ بھائی ہماری تو اکانومی چل رہی ہے ان کے اوپر، لیکن خبر یہ ہے کہ صدر زی نے پاکستان کا دورہ ہی کینسل کر دیا. اب وہ پاکستان کی جنتا کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا حکومتیں یہی کہہ رہی ہیں 73 سال سے کشمیر لیں گے، بھارت دشمن ہے، چین ہمارا یار ہے. یہ سب سے بڑے نریٹو ہیں. نہ کشمیر آتا آیا، نہ بھارت کا کچھ بگاڑ سکے، اور اب یہ کشمیر اپنا یار ہے وہ بھی نہیں ہے. تو اب کسی بات پہ بھی تو ان کو وہ جسے کہتے ہیں نا اصرار کرنا ہے، اڑنا ہے. پچھلے لگاتار اگر ہم دیکھیں، ابھی 2 دن پہلے پینگانگ سو کے اوپر دوبارہ چائنیز فورسز نے کوشش کی کہ اوپر جانے کی. اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ہاٹ سپرنگز، گالواں ویلی، کونگرینگ نالا، اینچ پینگ ان لداخ، اور اس سے پہلے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 20 سولجر جو تھے ہندوستان کے شہید ہوئے 20 جون کو. اب ہندوستان کی بھی فوج جو ہے وہ وہاں پر بارڈرز میں زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ادھر سے جو ابھی لیٹسٹ جو خبر آئی ہے، جو کہ خود ہندوستان کے جنرلز نے اور ہندوستان کی آرمی نے یہ کہا کہ چائنا بہت زیادہ بلٹ کر رہا ہے اپنی فوجوں کو، ٹینک کے ساتھ، ایئر فورس کے ساتھ اور مین پاور کے ساتھ. ہندوستان کے جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ وہاں پر 2 دن کے لداخ پہ دورے پر گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی یہ بیان دیا کہ سچویشن کافی نازک ہے، لیکن ہماری پریپریشن بھی اتنی ہی اچھے طریقے سے چل رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جو سولجرز ہیں، ہماری جو آرمی کے لڑنے والے انسان ہیں، وہ دنیا کے بیسٹ مانے جاتے ہیں. اور ادھر چائنا اور ادھر ہندوستان، کیا یہ جو کلیشز ہیں یہ بڑھیں گے یا کم ہوں گے؟ اور دوسری طرف چائنا کا پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ بڑھنا، پاکستان کے پرائم منسٹر کا یہ کہنا کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ چائنا کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. کسی زمانے میں وہ سعودی عربیہ اور امریکہ کے اوپر کہا کرتے تھے، لیکن 2 دن پہلے انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہماری اکانومی چائنا کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. یہ بھی ایک خطرناک ایشو ہے کہ کیا مطلب چائنا جو ہے وہ ٹوٹلی پاکستان کے اندر جا چکا ہوا ہے. یہ طاہر صاحب بتائیں گے. بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ چائنا کا جو ایگریسو رویہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کی فرسٹریشن کی وجہ سے ہے. آپ نے بات کی کہ بھارت کو بہت سارے مشکلات کا سامنا بالکل ہے، کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا کو ہے. چائنا کو بھی کم مشکلات کا سامنا نہیں ہے اس وقت، چونکہ چائنا پوری دنیا میں اپنے کاروبار کو پھیلا چکا ہوا تھا. اب وہ پوری دنیا ان کے کاروبار کو سکیڑ رہی ہے. ایک تو کووڈ کی وجہ بنی کہ چائنا نے جس طرح دنیا کو مس گائیڈ یا مس لیڈ کیا، ایک تو یہ دنیا اس سے انوائے تھی. دوسرا خود جو چائنا کا کیپٹلسٹ سو کالڈ کوٹ ان کوٹ رویہ دنیا کے ساتھ، دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے. دنیا کہتی ہے کہ آپ اپنے ٹرمز پہ تو کاروبار کرتے ہو، انٹرنیشنل ٹرمز پہ، نارمز پہ کاروبار نہیں کرتے. تو وہ بھی چائنا کو مسئلہ ہے. تیسرا، دنیا پوری کی اکانومی اگر افیکٹ جیسا کہ ہو رہی ہے، وہ الٹیمیٹلی چائنا کی بھی افیکٹ ہوگی، چونکہ چائنا کافی بڑا سپلائر رہا ہے دنیا بھر کا، افریقہ سے لے کے نارتھ امریکہ تک، اپنی چھوٹی چیزیں بڑی چیزیں بیچنے میں. تو چائنا کو یہ اندازہ ہے کہ بھئی میں جس مقام تک پہنچ چکا تھا وہ میں دھڑام سے نیچے گر رہا ہوں. اوپر سے جو دنیا کی پالیسیاں ہیں، چاہے ویسٹ ہو، چاہے ایون افریقہ ہو، وہ بھی چائنا کے خلاف ہوتی جا رہی ہیں، اور وہ کوئی 1-2 سالوں کے لیے نہیں ہے، وہ لمبے عرصے کے لیے ہیں. تو چائنا کی یہ جو فرسٹریشن ہے، اس وجہ سے اس نے ٹیسٹ کیا تھا واٹر اپنے ریجن میں، اپنے مسلز دکھا کے. وہ بھی اس بار اس کو مہنگا پڑا. اس کو اندازہ ہوا جب بھارت نے جب یہ ایپس کا سلسلہ شروع کیا بین کرنے کا، تو چائنا کے ہوش ٹھکانے آ گئے. کیونکہ دیکھیے جنگوں میں جنگیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، وہ تو بلنڈرز کی وجہ سے آج کے زمانے میں ہوں گی، وہ بھی اتنی بڑی بڑی کنٹریز کے بیچ میں، وہ تو پھر کچھ رہتا نہیں. لیکن یہ جو جنگ ہے نا سب سے خطرناک، وہ چائنا کو اس کا ہوا. آپ نے کہا کہ پاکستان کا آپ نے بیچ میں ذکر کیا،
پاکستان کی تو آج ہی دو بڑی خبریں ہیں. دیکھیے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور والی بات ہوتی ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ بھئی ہماری تو اکانومی چل رہی ہے ان کے اوپر، لیکن خبر یہ ہے کہ صدر زی نے پاکستان کا دورہ ہی کینسل کر دیا ہے. اور اس کے پیچھے پاکستان کے جو کمنٹیٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو سی پیک ہے اس سلسلہ میں چائنیز خوش نہیں ہے. نہ صرف پاکستان کے کمنٹیٹر کہہ رہے ہیں، جو چائنا کے ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں انہوں نے کہا ہے کہ سی پیک چائنا کی توقعات کے مطابق، ایکسپیکٹیشن کے مطابق آگے نہیں جا رہا. تو اس کا میسج یہ ہے کہ صدر زی نے پاکستان آ کر کیا کرنا ہے. یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی. انفیکٹ اب عمران خان کا وہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور والی بات ہے، وہ یہ کہنا کہ ہماری اکانومی پر ڈیپینڈ کر رہی ہے، وہ مجبوری ہے. ایک تو یہ ہے کہ اکانومی پاکستان کی ہے ہی نہیں کوئی، جتنی بھی ہے وہاں سے قرضہ تھوڑا بہت آتا ہے، مگر جو اکانومی ان کی چلا کرتی تھی مڈل ایسٹ یا امریکہ کے سر پہ، تو وہ تو ان کو کوئی پریشر نہیں ہوتا تھا، وہ قرضے نہیں ہوتے تھے، وہ تو خیراتیں ہوتی تھی، وہ تو مطلب چیریٹی ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، کچھ کام کر. اب ان کے تو وہ قرضے ہیں اور بہت ہی ہائی ریٹ انٹرسٹ پہ ہیں. صرف ہائی ریٹ انٹرسٹ ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا خفیہ معاہدے ہیں جو ٹیریٹوریل کلیمز کے ہیں. پاکستان کے لیے وہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. آج ہی میں پاکستان کے کمنٹیٹرز کی خبریں پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے جو بڑے صورتحال کو جانتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس وقت بہت دقت ہے چونکہ امریکن پریشر ہے اور امریکن پریشر سے پاکستان باہر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وہ اس ریجن کا ایک بہت بڑا کھلاڑی ہے. امریکہ بے شک ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ اس کے سٹیکس ہیں وہاں پہ، اور پاکستان اتنا پیسہ کھایا ہوا، آج کل نہیں مل رہا تو الگ بات ہے، لیکن پاکستان کو یہ پتہ ہے کہ چین سے پیسہ، اکانومی جو وہ ڈپینڈنسی کی بات کرتے ہیں، دکھانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی چین نہیں. پر کوشچن یہ رائز ہوتا ہے جی کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے تھرو امریکہ بات کرتا ہے پاکستان کے ساتھ آج کل. ہاں زیادہ تر. ہاں، اور دوسرا پرائم منسٹر کا اس طریقے سے بیان دینا، ہاں جی، جبکہ ان کے انٹرنل اپنے بہت ایشوز جو ہیں اس وقت ہیں، جی ان کے اپنے جو باجوہ صاحب جو ان کے ایڈوائزر ہیں ان کے بڑے ایشوز اٹھے ہوئے ہیں اور کئی ایشوز ہیں. تو اس قسم کا بیان دینے میں پاکستان کیا شو کر رہا ہے انڈیا کو کہ نہیں جی ہم اور چائنا بالکل ایک ہے؟ نہیں، واٹ واز دا ریزن؟ جو کر رہا ہے ایک فیکٹر اس میں ہے. دوسرا فیکٹر وہ اپنی پبلک کنزمپشن کے لیے کام کرتے ہیں، چونکہ جو بھی سرکاریں ہوتی ہیں نا ان کی سب سے بڑی مجبوری ان کی اپنی جنتا ہوتی ہے. اب وہ پاکستان کی جنتا کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا حکومتیں یہی کہہ رہی ہیں 73 سال سے کشمیر لیں گے، بھارت دشمن ہے، چین ہمارا یار ہے. یہ سب سے بڑے نیریٹو ہیں. نہ کشمیر آتا ہے نہ بھارت کا کچھ بگاڑ سکے، اور اب یہ کشمیر اپنا یار ہے وہ بھی نہیں ہے. تو اب کسی بات پہ بھی تو ان کو وہ جسے کہتے ہیں نا اصرار کرنا ہے، اڑنا ہے. تو اب وہ بار بار، ابھی عمران خان نے 2 دن پہلے انٹرویو پھر دیا ایک فورن میڈیا آؤٹ لیٹ کو، الجزیرہ کو دیا، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ہم چین کی دوستی ہمارے ساتھ کمال کی ہے اور کشمیر لے کے رہیں گے اور بھارت کو ہم پوری دنیا میں ذلیل کروائیں گے. مطلب یہی نیریٹو تھا نا. اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بہت بڑی بات کی. انہوں نے کہا کہ بڑا افسوس ہے کہ دنیا کی جو اس کو ہم یونائٹڈ نیشنز کہتے ہیں وہ آج تک اس چیز کو ریئلائز نہیں کر سکے کہ جو پاکستان کہہ رہا ہے کشمیر کے بارے میں، وہاں پر بڑے ظلم ہو رہے ہیں، اس کو وہ سن ہی نہیں رہے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کو زیادہ سن رہے ہیں، ہمیں نہیں سن رہے. اس کے پیچھے آپ کو بتائیں گے کہ کیا نریٹو ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے ڈاکٹر صاحب بڑی سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ نہیں رہے کہ یونائٹڈ نیشنز ایک تو یہ نہیں سن رہا، دوسرا یونائٹڈ نیشن پاکستان میں موجود ٹیررسٹ جو آرگنائزیشنز ہیں اور انڈیویجولز ہیں ان کی لسٹ ان کو ہر 6 مہینے بعد دیتا ہے. یہ بھی تو عمران خان بتائے نا کہ یہی یونائٹڈ نیشنز ہیں جس سے آپ توقع کر رہے ہو، ایکسپیکٹ کرتے ہو کشمیر کی بات کرے گا. وہ کشمیر کے جہاد پر ہی آپ کو ایک لمبی سی لسٹ دیتے ہیں ہر 6 مہینے بعد. وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ٹیررزم کر رہے ہیں. تو کیسے یونائٹڈ نیشنز یا انٹرنیشنل باڈیز مانیں گی پاکستان کی کشمیر کے کلیم کو؟ وہ تو الٹا ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ٹیررزم کر رہے ہو اور انڈیا میں سب سے زیادہ کر رہے ہو جا کے. تو مطلب عمران خان صرف اپنی ادھوری بات بتاتے ہیں نا، وہ دوسری بات تو بتا ہی نہیں رہے. کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کہوں جی کہ آپ ٹیررزم میرے گھر میں کرتے ہیں، اس کے بعد میں آپ سے کیسے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ کہیں، آپ سے یہ بھی کہوں کہ آپ میرے گھر کے بھی کسٹوڈین بن جائیں؟
ٹھیک، یہ دو باتیں ایک ساتھ تو نہیں چل سکتی نا. تو یونائٹڈ نیشن یہ دو باتیں کیسے ایک ہی وقت میں کہے گا؟ وہ تو یہی کہے گا کہ بھئی آپ ہی ٹیررزم کر رہے ہو، چونکہ ثبوت موجود ہے، فیکٹس میں یہ پھنسے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ صرف پبلک کنزمپشن کے لیے ہے، یہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، اور جنتا پوری دنیا کی جو ہوتی ہے نا وہ بیوقوف بنتی بھی ہے.